موجودہ دور میں مسلمانوں کو مختلف آزمائشوں اور امتحانات اور فتنے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ہر دن ہم نئی نئی خبر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی جان لے لی گئی ہے، فلاں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اسلام نے جان کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے اور توجہ دلایا ہے کہ کسی کی جان نہ لی جائے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اللہ رب العالمین نے مکرم بنایا ہے، لہٰذا اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس جان کے اندر تصرف کرے، یا تو خود وہ شخص اپنے اوپر اگر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، یہ منع ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کی جان پر ظلم کر سکتا ہے وہ، کیونکہ ظلم کرنا حرام ہے۔ اس لیے آپ اسلام میں دیکھیں گے جان کی حفاظت پر توجہ دلایا گیا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تو یہ جان یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس جان کی حفاظت ہونی چاہیے، اس پر انسان کو دھیان دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، کسی پریشانی اور مصیبت آنے کو برداشت نہ کر کے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ حدیث میں جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو جس حساب سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے ویسی ہی سزا اس کو جہنم میں ملے گی۔ اگر کوئی چاقو سے یا چھری سے اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے تو اسی حساب سے اس کو سزا ملے گی، وہاں عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ یا کوئی زہر کھا کر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے تو جہنم میں زہر کھاتا ہی رہے گا، گرتا رہے گا۔ یا کہیں پہاڑ سے گرا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو وہی عذاب اس کو جہنم میں ملتا رہے گا۔ جان کی حفاظت پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے، کیونکہ یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا انسان اس جان میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا ہے کہ میں جو چاہوں اپنی جان کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کروں، نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بنایا ہی اس لیے کہ یہ جو جان ہے اس جان کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ ابھی کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ یہ قتل عام بالکل مشہور ہے کہ لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں اور لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کثرت سے یہ قتل ہونے لگیں گے، لوگ بہت زیادہ مارے جائیں گے، قتل ہوں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسلام نے کسی کی جان لینے سے، اب جہاں آپ جائیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے جو یہ کہتا ہو کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو اللہ کو اپنا رب مانے، معبود مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے، ایسے آدمی کی جان لے جو گواہی دے رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا باحدی ثلاث، ہاں تین کام ایسے ہیں کہ جہاں جان لینے کی بات آئی ہے یہ اسلام کا حق ہے، الا باحدی ثلاث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب الزانی، شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، مارا جائے گا، وہ ختم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کو والنفس بالنفس، کسی کی جان لے لیتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً وہ قتل کیا جائے گا، قصاصاً بدلے میں قتل کیا جائے گا، بغیر وجہ، بغیر کسی سبب کے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والتارک لدینہ، جو دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، دین سے جو مرتد ہو جائے، جماعت سے جو الگ ہو جائے، ایسے آدمی کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ یہ تین کام ہے کہ جہاں جان لینے کی بات آئی ہے۔ اور کیوں یہاں یہ سزا کے طور پر کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، مان لیں ایک آدمی زنا کرتا ہے یا شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، اس کو اگر آپ مہلت دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو معاشرے کے اندر برائی پھیلے گی، فحاشی کو عام ہونا
یہ عام سی بات ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے اس فحاشی سے، اس برائی سے روکنے کے لیے ایک زانی جو کہ شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ حد مقرر کیا ہے کہ وہ رجم کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائیں گے تاکہ وہ اس جرم سے بچ جائے اور دوسرے آدمی عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی جان لے لیتا ہے بلا وجہ بغیر کسی سبب کے تو اس کی سزا اسلام نے کیا ہے؟ قتل دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب قصاص میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی ہے، یعنی ایک کی اگر آپ جان بلا وجہ لے لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ جو ہم واقعہ ابھی پڑھ کر کے آئے ہیں، واقعہ جو ابھی پڑھ کر کے آئے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو واقعہ ہم ابھی سنے ہیں، جس میں ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا نا۔ اب دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو شروع کرنے والا ہے یہی ہے قتل کو، جہاں سے قتل کی شروعات ہوئی ہے، ابتدا ہوئی ہے، یہی ہے کہ قابل نے حابل کو قتل کیا۔ اس لیے حدیث میں جائیے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی بھی نفس ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ اس کو ملتا، گناہ جاتا ہے، کیونکہ اول من سن القتل، جس نے قتل کی شروعات کی تھی، قتل کی شروعات جس نے کی تو اس کا وبال اس کے اوپر جاتا ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے، ایک حصہ اس کو جاتا ہے کیونکہ اس نے ہی شروعات کیا اس عمل کو اس نے ہی شروع کیا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے جان لی جائے گی تاکہ معاشرے امن و امان میں رہے، معاشرہ امن و امان میں رہے، وہاں بدامنی اور خوف اور ہراس میں لوگ زندگی نہ گزارے، کوئی دوسرا آدمی پھر یہ جسارت نہ کرے کہ میں فلاں کو مار دوں گا، اس لیے جان لینے کی بات وہاں کہی گئی ہے۔ ہاں قصاص کی بات ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو مار دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس کی ولی اگر دیت لینا چاہے تو دیت لے سکتے ہیں، یا معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ بدلے میں اگر وہ چاہیں کہ وہ قتل ہو تو قتل کیے جائیں گے۔ یہ ناحق قتل کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسلام میں ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم اور کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی نسل سے آدمی تعلق رکھتا ہو، اسلام کے علاوہ چاہے کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، ناحق قتل کرنا اسلام میں یہ حرام ہے۔ کوئی بھی ہو، عمومی طور پر کسی کی بھی جان آپ نہیں لے سکتے۔ اسی لیے آپ قرآن میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ بیان فرمایا ہے وَقَتْلُ النَّفْسِ نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ رب العالمین نے جو حرام کیا ہے کہ کسی کی جان بغیر کسی وجہ کے لے لینا یہ حرام ہے۔ اور 7 بڑے بڑے گناہوں میں ہم سنے ہیں کہ 7 بڑے بڑے جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ جس جان کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے اس کو قتل کر دینا بغیر کسی وجہ، یعنی نہ تو وہ مرتد ہوا ہے، نہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے، اور نہ تو کیا ہے، نہ تو کسی کو قتل کیا ہے۔ اگر ان تینوں کے علاوہ ہے تو آپ نہیں قتل کر سکتے، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 چیزوں میں اس کو گنایا ہے نا، قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ آؤ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر کے وہ چیزیں سناتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے، ہے نا، اولاد کو کھلانے کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے نا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کی جان لے لینا یہ حرام ہے۔ اور اللہ نے لاسٹ میں فرمایا کہ یہ اس کی وصیت کی جاتی ہے، تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اگر عقل رکھنے والے ہو، سمجھدار ہو تو اس پر غور کرنا، یعنی یہ سب کام نہ کرنا تم۔ یہ تو عام آدمی کی بات ہے۔ اب حدیث میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے نا کہ اگر ایک غیر قوم کسی مسلم ملک میں آ کر کے رہ رہی ہے، یا غیر قوم کا کوئی فرد ہے مسلم ملک میں آ کر کے رہ رہا ہے، اس کو ملکی لیول پر امان حاصل ہے، ضمانت دی گئی ہے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وان ریحھا لتوجد مسیرۃ 40 عام، کہ اگر کوئی کسی ذمہ کو جو
کسی ملک میں رہ رہا ہے، اس کو امان دیا گیا ہے، اس سے اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک سونگھی جا سکے گی، 40 سال کی مسافت۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ 40 عامہ، 40 سال کی مسافت تک، یعنی ایسا آدمی جو کہ ایک مسلم ملک میں رہ رہا ہے، امان ملا، اس کو اگر بلا وجہ اگر کوئی قتل کر دیتا تب تو اب مان لیں کہ مسلمان کی جان لینا، مسلمان کو قتل کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اب مسلمان کے قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرے وہ، ہاں اللہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اللہ خطا، غلطی سے قتل ہو جائے تو الگ، یعنی جان بوجھ کر کے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ لیں، جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے، مسلمان کو مارتا ہے، مسلمان کی جان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 سزا وہاں سنایا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو بھی کسی مومن کی جان جانتے بوجھتے ہوئے لے گا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جزاؤہ جہنم خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا وہ۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ ایسے شخص کے اوپر ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار اترتی ہے ایسے شخص کے اوپر، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، دردناک رسوا کن عذاب ہے جو کسی مومن کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مومن مسلمان آپس میں اگر تلوار بھی لیتے ہیں اور ایک قتل ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، 2 مسلمان آپس میں جب تلوار لے کر کے لڑتے ہیں اور یہ قتل ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، قتل کرنے والا بھی اور جو قتل ہوا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی کیونکہ یہ قتل کرنے والا ہے، لیکن مقتول جو قتل ہوا ہے وہ کیسے جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ وہ بھی تو خواہش رکھتا تھا اپنے بھائی کو قتل کر دے، قتل کرنے کی وہ بھی خواہش رکھتا تھا، اور اس کو بھی اگر غلبہ اور تسلط حاصل ہوتا تو وہ بھی قتل کر دیتا۔ تو اب دیکھیے 2 مسلمان آپس میں جب تلوار لے کر کے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب اس گناہ سے بچنے کے لیے حابیل قابل کا وہ واقعہ یاد کریے، حابیل قابل کا، کہ دیکھیے کہ جب قابل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، لا اقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے بھائی نے کیا کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی متقیوں سے قبول کرتا ہے، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں قتل نہیں کروں گا، تاکہ سارا گناہ دونوں طرف کا جو گناہ ہے نا تمہارے اوپر جائے، میں قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب اسی وجہ سے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ہی لکھ دیا، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ ایک انسان کو اگر کوئی بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو تمام انسان کو اس نے گویا کہ قتل کر دیا ہے، پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، بلا وجہ اگر کسی کی جان لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے لکھ دیا بنی اسرائیل والے پر کہ اسی وجہ سے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے یا زمین میں فساد مچائے تو آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوئی اگر کسی کو قتل کر دیتا تو گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے مترادف گردانا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی کی جان کوئی بچا لیتا ہے، کسی کی جان کو بچا دیتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا ہے۔ انسان کی جان کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے کہ اب اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان
لینے کو آپ نے حرام ٹھہرایا نا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون ہے، تمہارے یہ مال ہے، تمہاری جو عزت ہے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جس طرح آج جس دن میں ہم یہاں ہیں اور جس شہر میں ہیں، جس مہینہ میں ہیں، جس طرح حرام ہے، اسی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کا مال آپ نہیں ہڑپ سکتے ہیں، کسی کی عزت سے آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے، یہ سب حرام ہے، اسلام میں منع کیا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے لیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کو بتلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا۔ تو جان کی کتنی قدر ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ آج دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو خون بہایا جا رہا ہے اور جانیں لے رہی ہیں، معصوم بچے اور بچیاں مارے جا رہے ہیں، ان کی زندگی ختم کی جا رہی ہے اور انہیں دنیا سے نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں اول ما یقضی بین الناس فی الدماء یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ خون کے سلسلے میں فیصلہ ہوگا، خون کے بارے میں فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ فی صلاۃ، کہ قیامت کے دن بندہ سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا حقوق اللہ میں وہ نماز سے تعلق ہے، لیکن حقوق العباد میں خون کے متعلق، خون سے متعلق حساب و کتاب ہوگا۔ اگر کسی کا خون بہایا ہوگا دنیا کے اندر تو اس کو سب سے پہلے وہاں چکانا پڑے گا، بچے گا نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی وغیرہ کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، کہ اگر ایک مسلمان کے خون بہانے میں آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سارے اگر شریک ہو جائیں، سارے شامل ہو جائیں، کسی ایک مومن کی جان لینے میں سارے کے سارے آسمان اور زمین والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اونھے منہ لاکبہم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کتنی قدر ہے اور کتنی اہمیت ہے جان کی، جسے لوگ دنیاوی لالچ میں اور حرص میں آ کر کے لوگ جان لے رہے ہیں، جائیداد ہڑپنے کے لیے یا کسی ملک پر قابض ہونے کے لیے کہ یہ ہمارے قبضے میں آ جائے، اب اس کے لیے خون بہایا جاتا ہے، جانیں لی جا رہی ہیں، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی اتنا جان لے، یہ قتل ناحق یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیں اور کسی کو آپ ختم کر دیں۔ اس سے جو زندگی ملی ہے وہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے بجائے آپ اس زندگی کو ختم کر دیں اور مار دیں، تو یہ حرام ہے۔ کتنوں کچھ ہو جائے، آج دیکھ لے بہت سارے لوگ اپنے بھائی کی جان لے لیتے ہیں، بہت ہے جو بیوی کو، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ دنیاوی لالچ میں آ کر، یعنی پیسے کے اتنے حریص ہیں اور انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت محبت کرتا ہے انسان مال و دولت سے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جن کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، لیکن اس کے یہاں اگر بچی پیدا ہو جاتی ہے تو دل پھیکا پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بچی کی جان لے لیتا ہے، مار دیتا ہے، یا پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر بچی ہے تو مار دیتا ہے، اس وجہ سے مار دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہے کہ میں کیسے اس کی پرورش کروں گا، یا بہت سارے لوگ جو ہے کھلانے کے ڈر سے مار دیتے۔ وہی نا اللہ تعالیٰ محرمات میں ذکر کیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تم انہیں قتل مت کرنا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے دنیا کے اندر، اس کو ہم کیوں مٹاتے ہیں، کیوں ختم کرتے ہیں؟ تو قتل، چاہے قتل کا جو بھی طریقہ ہو اور جو بھی شکل ہو، بیلا ہو جا کر کسی کی جان کوئی لے لیتا ہے تو یہ حرام ہے، اور قیامت کے دن آپ پوچھے جائیں گے، آپ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے حدیث کے اندر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، کہ ہمیں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کہ میری امت کے مفلس وہ افراد ہوں گے
جو قیامت کے دن نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گی۔ وقد اکل مال ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا، اس کا مال کھایا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کو گالی دی تھی۔ فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، جن کا حق دنیا کے اندر لیا تھا نا، ان کے نیکیوں سے ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر فیصلہ ہونے سے پہلے ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سامنے والے کے گناہ لا کر کے ان کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ کے اندر اگر طاقت ہے تو آپ روکیں ظلم کرنے سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ آپ اپنے بھائی سے ظلم کو روکیں۔